अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें आज की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं कि हजारी में आगे क्या होने वाला है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि अरसलान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बहुत बुरी हालत होती है। सुल्तान अपने बेटे को देख कर रो रही होती है और कहती है मैं यहीं पे हूँ, मुझे आवाज़ दे देना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो रो रही होती है क्योंकि अरसलान की हालत इतनी बुरी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी गोनन को लेके आज़ाद आ जाता है रियान और मेरान के घर। गोनन चाहती है कि वो रियान से माफ़ी मांग ले जो कुछ भी उसने किया। आज़ाद कहता है पहले मैं जाऊँगा, बात करूँगा तो फिर तुम आ जाना। तो वो कहते हैं ठीक है। जैसे ही आज़ाद भाई जाता है तो मेरान और रियान भाई भी होते हैं, तो वो पूछते हैं कि गोनो यहाँ पे क्या करने आई है। वो कहता है मैंने रियान से बात करनी है। वो रियान से बात करना चाहती है। मेरान कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहते हैं उसने मेरी बहुत ज़्यादा मिन्नत की थी इस वजह से, लेकिन मेरान रियान को लेके वहाँ से चला जाता है। वो कहता है जैसा मेरान कह रहा है वैसे ही होगा, अगर मेरान नहीं चाहता तो नहीं होगा। गोनो ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। आज़ाद गाड़ी में आके बैठ जाता है। वो कहता है नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं चाहते। वो कहता है ये ऐसा नहीं होगा, मैं खुद जाऊंगी, रियान से जाके बात करूंगी। गाड़ी से बाहर निकलती है। आज़ाद उसे रोकता रहता है। वो कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो रियान को ऊंची आवाज़ से आवाज़ देती है। मेरान और रियान अंदर होते हैं। मेरान उठ के जाने लगता है। रियान उसको रोक लेती है। गोनो कहती है मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए। जो कुछ भी मैंने किया मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रियान मेरान जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी माफ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए एक बार सामने आ जाओ, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे हमारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ जाऊंगे। मेरान गुस्से में हो रहा था। रियान उसे कहती है नहीं कुछ होता। फिर मेरान बाहर आने लगता है तो मेरान भी उसके साथ बाहर आ जाती है। वो कहते तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, उसका भाई मरने वाला है, इस वजह से वो ऐसे कर रही है। गोनन वहीं पर सीढ़ियों पर बैठे रो रही होती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है उनकी कोई माफ़ी नहीं है। आज़ाद उसे तसल्ली देता, उठाने की कोशिश करता है। गोनन की हालत बहुत बुरी होती है। वो कहते बस एक मरतबा तुम मेरी बात सुन लो। मेरान भी वहीं पर होता है। मेरान आज़ाद को लेकर वहाँ से चला जाता है। गोनन रियान को कहती है रियान मुझे पता है मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मुझे हमेशा तुमसे डर लगता था, मैंने तुम्हें हमेशा ही सज़ा देने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे भाई को मिले। तुम उसको माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया मैं सबको मानती हूँ। मुझे पता है कि मैं हज़ार बार भी माफ़ी मांगूँ तो मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहती इसकी सज़ा मेरे भाई को मिले और वो मर जाए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। गोनो ये सब कुछ कह रही होती है। गन्ना कहती है कि जो कुछ भी किया मैं नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। आज़ाद और मेरान ये सब कुछ वहाँ दूर से देख रहे होते हैं। गोनन और रियान दोनों जब बातें कर रहे होते हैं, गोनन रो रो के रियान से माफ़ी मांग रही होती है। रियान दिल की बहुत अच्छी होती है। वो कहती है जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, खुदा की रहमत हो तुम्हारे भाई पर, अल्लाह ताला उसको नई ज़िंदगी दे, तुम्हें अब सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। गोना कहती है तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत नेक हो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए, तुम मेरी बात पर यकीन करो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। वो कहते ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरी वजह से किसी के साथ बुरा हो। आज़ाद और मेरान ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो कहता है मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, अब हमारे दरमियान बहुत कुछ बुरा हो चुका है। आज़ाद ये सब कुछ कहता है, लेकिन अब हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर मुझे ये पहले पता होता तो ये सब कुछ ना होता। आज़ाद मेरान को कहता है। मेरान आराम से आज़ाद की बातें सुनता है और स्माइल दे के आज़ाद को देता है और फिर वहाँ से चले जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। गोनर मेरान को कहती है कि हमेशा खुश रहो, मेरी बस ये दुआ है तुम्हारे लिए। रियान ये सब कुछ दूर से देख रही होती है, गोनर को भी देखती है। गोनर मेरान को दुआ दे के, खुश रहने की दुआ दे के आज़ाद के साथ वहाँ से रोती हुई चली जाती है। आज़ाद कहता है कि मैं गोनू को छोड़ के आता हूँ। रियान भी वहीं पर उदास खड़ी होती है। मेरान जाता है, रियान के पास चला जाता है, उससे तसल्ली देता है। तो रियान कहती है मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। दूसरी तरफ हमें जी हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ पर अरसलान बे फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अजीज़ा और फंसू बातें कर रही होती हैं कि जो कुछ भी हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दे रही होती है, ये सब तो तुम्हारे इंतकाम की वजह से हुआ। तो कहते हैं नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ। फंसू कहते हैं मैंने सिर्फ उसे मदद की थी उसकी फैमिली ढूंढने के लिए, लेकिन वो इस हाल में अजीज़ा खानम सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंचा और किसी वजह से नहीं पहुंचा।
اور تمہیں اس کا جرمانہ دو گے اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتی، تم نے جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرو۔ دونوں ایسی باتیں کر رہی ہے، اتنے میں جی ہارون وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ فنسو کو ماما کہہ کے بلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، عزیزہ خانم کہتا ہے اچھا شاہدولوں کا داماد تمہارا بیٹا ہے۔ فنسو بہت حیران ہو کے دیکھتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتہ ہارون بھائی شاہدولوں والوں کا داماد ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ عزیزہ خانم تو خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں زہرا اور خضر کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔ خضر زہرا سے کہتا ہے کچھ ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں کیا کچھ ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ ہے جو میں نے تم سے چھپایا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں بتانا چاہیے، تمہارے اور ریان کے بارے میں ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں کیا۔ دوسری طرف ہارون کی ماں ہارون کے اوپر چیخ چلا رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میری بات سنیں، یہ سب کچھ میں نے ارسلان کی مدد کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور کہتے فنسو کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کھینچ کے تھپڑ ہارون کے منہ کے اوپر مارتے ہو، کہتے کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تم اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو؟ تم شاہدولوں والوں کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو؟ صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے تم وہاں کر کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نقصان ہوگا۔ فنسو کہتے ہیں ابھی کہ ابھی تم اس لڑکی کو طلاق دو گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزہ خانم دور سے یہ سب کچھ دیکھتے کہتا ہے تو اچھا یہ تمہارا بیٹا ہے فنسو۔ دوسری طرف ہمیں زہرا اور خضر کو دکھایا جاتا ہے۔ خضر اسے لے کے محفوظ کے پاس آتا ہے، زہرا محفوظ کے پاس جاتی ہے، خضر دوری کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا تو تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ محفوظ سے پوچھتی ہے جا کے زہرا تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے آیا۔ کہتا ہے اچھا وہی بیٹی جسے تم نے اسے چھوڑ دیا تھا، اب اس کا باپ یہیں پر ہے۔ خضر کی طرف کیمرہ لے کے جاتے ہوئے کہتے ہیں میرا مقصد یہاں پر صرف تمہیں آ کے نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ کہتے زہرا کہتی ہے اگر تم چاہتی ہو ریان ٹھیک ہو رہے تو کچھ کہے بغیر خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، ریان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہی چاہتی ہوں۔ محفوظ کہتا ہے جیسا تم چاہتی ہو بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ محفوظ جو کچھ بھی تم نے کیا میں تمہیں کہتی ہوں خاموشی سے چلے جاؤ۔ تو محفوظ کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں کوئی بھی لفظ نہیں کہوں گا اور خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا، ریان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زہرا اور خضر ایک دوسرے کے ساتھ وہاں سے چلے جاتا ہے، محفوظ وہیں پر بیٹھ کے رونے لگ پڑتا ہے۔ دوسری طرف ریان اور میران کو دکھاتے ہیں، ریان اسے میران کو کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو، ارسلان میری وجہ سے مرے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا۔ تو میران کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی ہو، تمہارا دل بہت اچھا ہے، تم کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ دونوں کہتے ہیں دیکھو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، خوش ہیں۔ تو ریان کہتی ہے ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں تمہارے بابا کی بات کر رہی ہوں۔ ماما نے مجھے بتایا تھا کہ ہاسپٹل میں تمہاری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے، بیک پہ لے کے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ میران کی حالت اپنے باپ یعنی خضر کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ بار بار خود کو کہہ رہا تھا آپ نہیں مار سکتے، آپ کو نہیں مرنا، آپ زندہ ہیں۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر زور زور کا لاک کہتے کھولو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ زندہ ہوں گے، میں نہیں چاہتا، دروازہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، میران کی حالت خضر کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہے، اسے کہتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میران انہیں کہتا آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ زندہ ہے، انہیں کچھ بھی نہیں، کہتا ہے ہاں وہ بالکل زندہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ریان کہتی تھی مجھے پتہ ہے تمہاری حالت وہ اس وقت بہت خراب تھی۔ وہ کہتا ہے میران اس کی بات کے کوئی جواب نہیں دیتا، تو بس وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتی۔ ریان اسے کہتی ہے کہ تمہیں زندگی بھر اس بات کا پچھتاوا تھا کہ تمہارے بابا نے تمہیں آنکھ کھولنے کے لیے کہا تو تم نے آنکھ نہیں کھولی، میں نہیں چاہتی میران کہ تمہیں آگے بھی زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا ہو، شاید تم دیر نہ کر دو، یہ سب سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر سے کہتی ہے کہ آئیں کھانا بنانے کے لیے جاتی ہوں۔ تو میران کہتا ہے ہیپی اسمائل دو، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں لکڑیاں لے کے آتا ہوں، تم لنچ کھانا بنانے کے لیے جاؤ۔ میران لکڑیاں لینے کے لیے جاتا ہے، تو جیسے ہی ریان لاک کھولنے لگتی ہے وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ میران بھاگتا بھاگتا ریان کی طرف آتا ہے، کہتے ہیں ریان آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف ہمیں پھر آزاد اور گنر کو دکھایا جاتا ہے، گنر وہیں پہ گاڑی پہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، بس تم مجھے یہیں پر اتار دو، تم میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری حالت بہت بری ہے۔ وہ کہتے ہیں تم بہت اچھے ہو آزاد، بالکل ریان کی طرح، جس طرح ریان بہت اچھی ہے اس طرح سے تم بھی بہت اچھے ہو، تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ پھر گونر سے کہتی ہے میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے میں نے تمہیں بھی ہارٹ کیا، جو کچھ بھی ہوا تم مجھے معاف کر دینا، تم بہت اچھے ہو۔ تو آزاد اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ سارا سین ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں پھر ریان اور میران کی ہارٹ کی طرف لے کے آتے ہیں،
جو فرات ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو لے کے آتا ہے۔ میران بہت پریشان، کہتے کیا ہوا، مجھے اندر کیوں نہیں آنے، کہتے کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی کمزوری تھی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آپ ان کا خیال رکھیں تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ فرات ڈاکٹر کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میران اور ریان اندر آتے ہیں تو میران کہتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے، جو تم نے اتنی تیاری کی ہے، کہتے ہیں میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا۔ کہتے نہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت، کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے، تم کھانا بنا رہی ہو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا۔ جیسے ریان کو اٹھا کے وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، میران اس کو بتا دیتی ہے کہ ریان اس کو بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، ہمارے گھر بیبی آنے والا، تو میران کہتے ہیں کیا بیبی آنے والا ہے، ہمارا بچہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارا بچہ ہوگا، کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی میران بہت زیادہ جذباتی ہو کے ریان سے بار بار پوچھتا ہے، تو ریان کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ میران سے اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپتی، وہ بھاگتا ہوا باہر کی طرف آتا ہے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ ریان اس کے پیچھے آتی ہے، کہتی میران کیا؟ وہ کہتا ہے اوف اللہ، میں باپ بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ میران اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور بھاگتا بھاگتا ریان کی طرف آتا ہے۔ ریان کو کہتے کیا ہمارا بچہ ہوگا، میرا بچہ ہوگا، وہ دنیا کا خوش نصیب بچہ ہوگا۔ میں کہتے ہیں ریان کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنی خوشی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ریان کو اٹھا کے گول گول گھمانے لگ پڑتا ہے، کہتا ہے میں باپ بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی سے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔